وہ ایک سیف اللہ المسلول خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو 125 جنگوں میں شرکت کیا، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، اور ایک جنگ کا حال یہ تھا، کس چیز پر ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے، وہ توجہ کا میدان جنگ میں شریک ہے اور لڑتے لڑتے ان کا حال یہ تھا، وہ خود فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی میرے جسم میں ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ چباؤ، تلوار نہ لگی، وہ پورے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایک بالش برابر باقی نہیں، ہر جگہ زخم تھے، لیکن ایک میدان میں کہتے ہیں کہ اچانک ان کے گردن پر تلوار آ گئی، سامنے کفار و مشرکین ہیں، بڑے بڑے پہلوان تلوار سوتے کھڑے تھے، آپ کا امامہ گر گیا، آپ کا امامہ گر گیا میدان جنگ میں۔ مجھے بتاؤ جان بچانا چاہیے کہ امامہ اٹھانا چاہیے؟ پہلی تو اپنی گردن بچائی جائے، اپنی جسم کو بچایا جائے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ خالد ابن ولید سیف اللہ المسلول، اسلام کے عظیم سپہ سالار نے گردن نہیں دیکھی، وہ امامہ اٹھانے ہی چل پڑے، اور اٹھایا، بڑے آرام سے سکون سے اٹھا کر کے پہننے لگے، اور جنہوں نے تلواریں اٹھائی تھیں وہ سکتے میں رہ گئے۔ ایک چھوٹا فوجی بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا، سپہ سالار اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ تلوار ان کے نیچے آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے، دشمنوں نے پوچھا خالد ابن ولید تمہارا ہی نام ہے؟ کہا تم ہی سپہ سالار ہو، لیکن ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو جب تمہاری گردن پر تلوار لٹک رہی ہو اور تم امامہ اٹھانے کے لیے نکل پڑے ہو؟ پگڑی بچا رہے ہو کہ گردن بچانا چاہیے؟ خالد ابن ولید نے مسکرا کر کہا تمہیں پتہ ہے میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں اللہ کی مدد سے فتح یابی ضرور ملتی ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے راز یہ نہیں ہے خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہو اور اپنے بل بوتے یہ جنگوں کو فتح کرتا ہو۔ میرا وجدان اور یقین یہ ہے اس امامہ مبارکہ میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اور میرا یقین یہی ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں اللہ میرے لیے میدان آسان کر دیتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ پر انہیں فخر تھا، اسی نسبت پر وہ فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ عیسائیوں نے آپ کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو آؤ خالد بن ولید ہم اور تم سامنے بیٹھتے ہیں، مباہلہ، اگر دین تمہارا سچا ہے تو زہر کی ایک شیشی لائی عیسائیوں نے، کہا کہ اس کو دونوں لوگ پئیں گے، جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے، اور یہ جھوٹے لوگ اس طرح سے کبھی آگے آ بھی نہیں سکتے، چیلنج تو کر لیں گے لیکن آ نہیں سکتے۔ خالد بن ولید کو جب یہ کہا گیا، اور وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی پر بھی لگ جاتا تو چمڑی جل کے نکل جاتی، اور اس زہر کو پینے کی بات تھی، سامنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ڈینگ مار لیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں یہ محمد عربی کا شعر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ جس طرف نکل گئے طوفان اور آندھیوں نے بھی رخ موڑ لیا ہے، سمندروں نے راستے دے دیے ہیں، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، یہ اقبال نے کہا تھا پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خالد بن ولید نے کہا آ جاؤ سامنے آ جاؤ، بیٹھتے ہیں، میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ زہر ہم بھی پئیں گے، تم بھی پی لینا، جو بچ جائے اس کا دین حق ہے۔ لیکن مقابلے کے لیے جیسے ہی سامنے آئے، زہر کی شیشی رکھی ہوئی ہے، بہت خطرناک زہر ہے، چمڑی پر بھی لگ جائے تو جل کر کے نکل جائے، آپ سے کہا گیا اٹھا اور پی لو، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا دونوں کی طرف سے پینا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ کریں گے، ہمیشہ باطل ڈرتا ہے اور اس کو شک ہی تو ہے، حق ہونے کا یقین نہیں ہے جتنا ایمان والے کو ہوتا ہے، ایمان والے کو ہوتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ نے آگ میں کودنے کی بات کی ہے، گستاخ رسول کے خلاف، آگ کا کام ہے جلانا، تاثیر ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں کہا، رسول اللہ کی عزت کے بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ نام رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ مجھے اتنا یقین ہے آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گی، ہر ایک کو جلائے گی، لیکن یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ جب تک رب کی منشا نہ ہوگی دنیا کی کوئی آگ اثر بھی نہ کر سکے، یہ بھی میرا ایمان ہے، اللہ اگر چاہے۔ اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا، آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا، غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی۔ کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی۔ کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ کہا پھر ہاتھ ڈالو۔
اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں، آگ کا مالک اللہ ہے۔ تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو۔ سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا، اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگ جمع ہونے لگے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے، اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے، آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے۔ کافی دیر ہو گئی، مجمع جب اکٹھا ہوا، کئی پجاری آئے، سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں، بچہ بھی گود میں موجود ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا، جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا، پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے۔ میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں آگ نہیں جلائی، بات تو سمجھ میں آتی، بچہ پجاری کا تھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے۔ آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا، آپ حضرت کو جگہ دی دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، شہزادگان قمر ملت، شہزادگان حضور قمر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے حضرات، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت بہت محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آپ توجہ رکھیں، مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے خاموش بٹھانے والے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں، اور یہ مجمع میں روز دیکھتا ہوں اور ایک بات کہتا بھی ہوں کہ کسی بھی ملٹری اور فوج کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کون سنبھال سکتا ہے؟ دیوانہ تو دیوانہ ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے، تو ان کی کنٹرولنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہم خود بھی اس میں پس کے ہی آتے ہیں، ہر دن ہمارا ہاتھ زخمی رہتا ہی ہے، ہم مسافر سے صرف، تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دیوانوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور امام رازی نے کہا تھا جو حضور کی محبت میں رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہوتا ہے اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے، اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لیے بنتا ہے، صرف ان کے لیے بنتا ہے۔ توجہ، اللہ کریم یہ جذبے سلامت رکھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا، آپ بیٹھ گئے، زہر کی شیشی اٹھائی، اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے، آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا اور پوری پی گئے، پورا زہر پی لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انتڑیاں کٹ جاتی، حلق جل جاتا، زبان کٹ کے گرتی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عیسائی غور سے دیکھتے رہے، کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، کچھ کو یہ لگا جادو ہے۔ آپ نے شیشی تو پی لی، اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے، کہا نہیں یہ جادو ہوا ہے، شعبدہ بازی ہے۔ کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا،
اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا، یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چکھ کر کے ہی دکھا دو، اس کو چکھ کر کے ہی دکھا دو۔ باطل وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی، ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے۔ ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں، تلواریں ہو سکتی ہیں، بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ روم کے ان لوگوں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، بادشاہ اور اس کی فوج سامنے مقابلے کے لیے آئی تو خالد بن ولید کو انہوں نے ٹانٹ مارا تھا، کہا مدینے کے نکلے ہوئے یہ صحرا نشین، یہ بادیاں نشین جن کے کپڑوں میں پیوند لگے، پیروں میں چپل نہیں، کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ رومی جو ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، عیش و عشرت اور شراب قدوں پر رہنے والے، انہوں نے جب یہ تانا مارا تو سیدنا خالد بن ولید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ روم کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری قوم شراب سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے ہیں۔ تم کو شراب میں جو نشہ ملتا ہے وہ ہمیں شہادت میں مزہ ملتا ہے۔ یہ اس قوم سے تم ٹکرا رہے ہو جن کے ہاں موت کوئی حادثہ نہیں، ارے وہاں تو بڑھ بڑھ کر کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے۔ دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے، موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا جس سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے سے وابستگی میں ہے۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی۔ آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں۔ بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اسی بات پر فخر کرو۔ تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یہ گنوانا چھوڑ دو۔ فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو۔ آپ کو پتا ہے وقت کا عبقری امام، مجدد اعظم، جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فقیر اپنے زانو ادب طے کرتے ہوں، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی، لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا، ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا۔ ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں، جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے، 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے، حدائق بخشش جیسا دیوان دے دے، جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں۔ یہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہیں، علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں، وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان۔ صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور دنیاوی چیزوں میں بھی کم نہیں۔ بڑے زمیندار بھی ہیں، کوئی غریب گھر سے نہیں، بڑے زمیندار، پورا کا پورا گاؤں آپ کی ملکیت میں آیا کرتا ہے، اور بچوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے، ایسے بچے جس کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے۔ ایک بیٹا مفتی اعظم ہے تو دوسرا حجت الاسلام ہے،
وہ وقت کے اولیاء بیٹے ہیں اور باپ دادا بھی کم نہیں ہیں. ساری نسبتیں جس کے پاس ہے فخر کرنے کے لیے کیا کم نہیں ہے. میرا باپ نقی علی خان, میرا دادا رضا علی خان, میرا بیٹا مفتی اعظم, میرا بیٹا حجت الاسلام. اعلیٰ حضرت یہ کہہ سکتے اور میرے علمی کام یہ ہے فتاوی رضویہ تمہیں دے رہا ہوں اور میرے نعتیہ دیوان ہدایت کی بخشش دے رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ کنز الایمان دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں دکھا سکو گے. ان ساری باتوں پر اس امام نے فخر کیا ہے. فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ یہ کہتا ہے بریلی کا امام, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جس کے پاس آج دنیا میں فخر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیز بھی آ جائے وہ تو اتراتا ہوا گھومتا ہے. ارے 5 سال کا ایم ایل اے دیکھو, اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے. ہاں آج حکومت ملی, کل نشہ چڑھ گیا ہے. یہ سارے حالات ہم نے آج دیکھے ہیں. اور جس کے پاس اتنی ساری نسبتیں ہوں, اس امام کی بات کر رہا ہوں, اب قریب اپنے وقت کا, اور اب بھی فنان اب بھی مجموع میں سے غائب نہیں ہے, بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہمارے جلسوں کی جان ہے, ہمارے جلسوں کی جان ہے. جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے, لیکن فخر کس بات پر کرتا ہے؟ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ نسبت ہے جس پر فخر کرنے کے بعد اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے. اسی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا, بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں چرچا اعلیٰ حضرت کا ہے جگہ جگہ پر. کس بات کے لیے چرچا ہے؟ بنگال میں جاؤ, بہار میں جاؤ, گجرات میں جاؤ, راجستھان میں جاؤ, یہ تو ہندوستان کے مقامات ہیں. عرب کے مصر میں بھی میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لوگوں کو. سمجھ میں نہیں آتا لیکن سلام پڑھتے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے آپ کو اردو آتی نہیں, آپ یہ اردو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں عشق کی مہک آتی ہے, عشق کی بو آتی ہے, خوشبو آتی ہے. عزیزان گرامی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور دیکھا, چپے چھپے میں ان کا ذکر کس بات کے لیے ہے؟ آج اے سنیوں بتاؤ, بار بار تم نعرہ لگاتے ہو عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. تم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون زمانہ پایا ہے؟ کسی کو نہیں پتا, لیکن دلوں پر راج ابھی بھی چل رہا ہے, دلوں پر حکومت ابھی چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم اعزاز کے ساتھ یاد کرتے ہیں, اکرام کے ساتھ یاد کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پٹھان قبیلے سے تھے, بڑے زمیندار تھے, بہت بڑے عالم تھے. نہیں, اس بات کے لیے دنیا ہر گلی کوچے سے یاد کرتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت ہے مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہی ایک بات ہے جو انسان کو زندہ کر جاتی ہے, زندہ کر جاتی ہے. بنگال کی ان کھاڑیوں میں کبھی آنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں. میرا علاقہ اور آپ کا علاقہ بہت اپوزٹ ہے. میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں آئے. عموماً پہلے یہ ہوتا کہ آپ کے بنگال سے, بہار سے, یو پی سے بڑے بڑے خطبہ علماء ہمارے ہاں آیا کرتے. کرناٹک سے یہاں کوئی آ رہا ہے, یہ میں نے اپنے حساب میں دیکھا ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی میں کہتا ہوں, یہ ہمارا کوئی فن نہیں, یہ کوئی ہمارا فن یا ہمارا علم ہمیں یہاں نہیں لایا ہے. آپ کے درمیان عزتوں کے ساتھ جو مجھے نوازا گیا, وہ بھی صرف بات اتنی ہی ہے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ عزت پانا چاہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کون نہیں چاہتا عزت پانا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. عزت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, اپنا نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رقم کرنا چاہتے ہو, تو صرف میرا میسج اتنا سن کر کے جاؤ, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کیا, کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے, کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے حبشہ کے بلال, اگرچہ غلامی کسی اور کے پاس تھی ان کی, لیکن جب آزاد ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر پہنچا دیا. اور ایسا زندہ ہے, آج ہر بچہ جانتا ہے بلال حبشی کا نام, کون نہیں جانتا ہے, عزت کے ساتھ ذکر آتا ہے. اور پھر میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, وہ حبشی تھے اور حبشہ کے رہنے والے نہایت کالے رنگ کے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا حبشہ کے رہنے والے, لیکن قسم خدا کی کبھی آج تک دل میں یہ بات آئی کہ کالے تھے تو ان کی عزت نہیں تھی؟
معاذ اللہ رب العالمین کبھی نہیں، بلکہ چاند بھی ان کی خوبصورتی پر رشک کرتا ہوگا۔ اور آج کروڑوں مسلمانوں کو بلال کی بھی ایک جھلک نظر آ جائے تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں گے۔ سچ بات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اب رنگ نہیں دیکھا جاتا، اب صرف نسبت دیکھی جاتی ہے۔ حضور سے جو وابستہ ہو گیا پھر اس کی عزتوں کے کیا کہنے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزت چاہتے ہو تو صرف یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور یہ ایک جملہ یہ بھی سن کر کے جاؤ، ہم ان کی بات کیوں نہ کریں حضور کی؟ سنیو تمہارا عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں تمہارا یہ ماننا ہے یا نہیں؟ جو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے، شعر سنا ہے آپ نے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا جہاں میں ان کی۔ ٹھنڈے ہو گئے ابھی آپ؟ کلکتہ والے ٹھنڈے کبھی نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر وہی برقرار رکھو۔ جہاں میں ان کی، کس کی؟ مدینے کے تاجدار کی، حضور کی چلتی۔ کیا دیتے کسی کو نہیں یاد ہے؟ اس طرح ہر زمانے میں آئے حضور کے خلاف بھونکنے والے اور گالیاں دے کر چلے گئے، ان کا نشان ختم ہوا، نہ ان کا کلام باقی رہا نہ نام باقی رہا۔ لیکن جو حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں کہا تھا مولا نے ان کا کلام بھی زندہ رکھا، ان کا نام بھی زندہ رکھا۔ 700 سال کے بعد حضور کی وفات کے شرف الدین بوسیری مصر کے رہنے والے عظیم بزرگ ہیں، لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، تو آپ نے قلم اٹھایا اور حضور کی شان میں لکھنا شروع کیا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم، وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شرف الدین بوسیری نے فالج کی بیماری میں یاد کیا تھا، دیر کس بات کی، اسی رات میرے آقا خواب میں تشریف لائے، جسم پر ہاتھ پھیرا اور چادر بھی دے دی، کہا اٹھو۔ دوسرے دن شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ ہاتھ میں لقوا ہے نہ پیر میں لقوا ہے، پیرالائز ہوا تھا۔ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، صحیح سلامت۔ اور آقا نے جو رات میں چادر دی تھی وہ بھی گود میں پڑی ہوئی تھی، اور گھر میں حسین خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ واقعہ تو لوگوں کو یاد ہے، لیکن یہ بتاتا ہوں آج بھی بوسیری کا کلام زندہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، 700 سال پہلے کہا ہوا کلام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ گستاخ مر جاتے ہیں، نبی کے عاشق زندہ رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ حضور کے صدقے میں جنہوں نے عزت پائی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ ابھی آج کے دور میں جن کتوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے بچوں کو وہ بھی یاد نہیں رہے گا، ان کو پوچھو کوئی تھا تو ان کو یاد بھی نہیں رہے گا، لیکن ان آنے والے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی پوچھو اعلیٰ حضرت کس کا نام ہے، وہ مچل کے کہے گا، دیکھا نہیں ہوگا لیکن مچل کے کہے گا اعلیٰ حضرت وہی ہیں جو بریلی کے شاہ ہیں، جنہوں نے ہزاروں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دی۔ یہ سلسلہ قائم رہنے والا ہے، دنیا گستاخوں کو بھلا دے گی، عاشقوں کو یاد رکھے گی۔ حضور پاک کی محبت میں جتنے عزت کمائی ہے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چرچے حضور کی عشق اور ان کے محبت کی وجہ سے۔ اقبال کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اقبال کے کیسے حالات تھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن دنیا آج اقبال کا ذکر کرتی ہے تو اس لیے کہ اس کے سارے اعمال ایک طرف، اس کے سارے کلام ایک طرف، اس کی ساری غزلیں ایک طرف، لیکن ایک بات جو اس نے کہی وہ دل کو چھو گیا۔ کلام کیا تھا؟ کہ محمد سے وفا تو نے،
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر نے اقبال کو زندہ کر دیا، اقبال کو زندہ کر دیا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب کہا تھا تو کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو زندہ کر جاتی ہیں۔ آپ بھی انہی کلمات سے زندہ رہ سکتے ہو۔ ان کا ذکر کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ یہ جملہ ہے، یہ صرف ہوا کا جملہ نہیں، اصلی حقیقت کا جملہ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنا آپ لبیک کا جو نعرہ گونج رہا ہے، جگہ جگہ سے ہم نے دیکھا، چھوٹا بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان، حضور کے عشق میں اب لبیک پکارنے لگ گیا۔ اور یہ نعرہ ایسا ہے، ایسا نعرہ ہے کہ اس نعرے پاک سامعین کو سن کر حضرات، اچھے اچھوں کی یہ جل جاتی ہے۔ پروگرام بہت سارے آپ لوگوں کو سنی اب جنکشن ایسے کی لگنے جانب لگا سے ہے کہ پتہ نہیں سماعت کون سا کر سخت رہے نعرہ ہیں۔ لیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ترجمہ نہیں جانتے ہیں۔ ان کو پکار کر کے کہو جو لبیک کے نعرے سے الجھ رہے ہو، ان کو لگتا ہے یہ پاکستان کا نعرہ ہے، وہاں سے آیا ہوا، یہاں سے آیا ہوا نعرہ نہیں، یہ ہر مومن کا نعرہ ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جب مومن یہ کہنے لگ جائے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے کہتے ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب نبی پاک کے دربار میں یہ حاضر ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، وہ وقت آئے گا۔ اس لیے اے سنیو یہ چیز بھی زندہ رہے گی، اس لیے کہ تمہیں جو رمق اور دمک دی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں دی گئی۔ سنیوں کو یہ بات رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اسنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نتاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں، اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو
جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے. اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا. اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے. وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے. بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو. نکالا گیا. اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا. پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا. اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا. وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی. کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے. جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے. اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے. اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے. اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے. کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے. ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے. اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا. بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا. اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں. اتنا سننا تھا. سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے. کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے. اللہ اکبر. خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا. کاش کہ میری جوانی، گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی. ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے. ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی. عورتوں پر بد نظری کرنے والے،
زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرغن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو، جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہے۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں، اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے؟ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے، تندرست و توانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر، سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مربت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مربت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا۔ قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے۔ اللہ اکبر، جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی، اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی، اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے۔ کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو
بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا، بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے، جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے، آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے، اللہ اکبر، اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے۔ دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو، جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے، اللہ اکبر، 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے۔ کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے، کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا۔ کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا، اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے، اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا، ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک نشست۔ اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، اسی حالت میں کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا، یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا۔ یہ پتا چلا، غور تو کریں، رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں، لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، ہفتہ ہو جاتا ہے کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا، کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ۔ تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا، چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کس سے شکایت کریں، شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی، آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا، آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے، اس لیے کہ
سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا. اور ایک بات عرض کروں, آؤ اللہ اکبر, دل کے کانوں سے سنو. آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے, ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے, شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے, اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے. جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر, 4 طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے. انبیاء کا طبقہ, صدیقین کا طبقہ, شہداء کا طبقہ, صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ. اب دھیان سے سننا. اللہ اکبر, آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے, ہمیں ولی بننا ہے. اللہ کے بندو کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا, کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف 2 کام کرے, جوانی میں 2 کام کرے, اللہ اکبر, فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے. اسلام بہت مشکل نہیں ہے, صرف 2 کام ہے اسلام کے اندر بس, اور پورے اسلام کی تعلیمات 2 چیزوں پر سمٹ آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں جوان اگر 2 کام کر لے, صرف 2 کام, اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے. 2 چیزیں, اللہ اکبر, حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ولیوں سے اوپر شہداء, شہداء کے اوپر صدیقین, اللہ اکبر, بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے, بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے مگر بہت بلند مقام ہے. اللہ اکبر, 1-2 صدیق نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے, فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر. 70 صدیقوں کے برابر, 1-2 صدیق نہیں, 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اے جوانوں کہاں ہو, اٹھو, کمر کس لو, کمر ہمت باندھ لو. گناہ میں لذت نہیں ہے, اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں ہے, حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے. ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا, شراب پی کر سکون نہیں ملے گا, بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا, اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ, اور کتنا بڑا انعام ہے. کاش یاد رکھنا, ایک فقیر بے نوا, فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے, 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے, یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے, یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے, یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے, یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے, اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا. اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے, بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا, 20 منٹ بچے ہیں, 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں. جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے. جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں,
فٹ ہوتے ہیں، حسین دکھتے ہیں، جمیل دکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے، جس کو اللہ خوبصورت جوانی، اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے، صرف حرام سے. حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، سود کھانا حرام، لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام، کسی پہ ظلم کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کی چگلی کرنا حرام، کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام. اور ایک بات کہہ دوں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا، حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر. ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں، یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے. آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات. اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے، اللہ کرے میری بچیاں، قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے، اللہ ان تک ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی، نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے، حالات کے تناظر میں بات ہو رہی اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی یہ زنا تک لے جاتا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام ہے، اسلام ڈسپلین کا نام ہے. ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا. ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے. ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا. جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا. حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا. اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے. بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا. آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جو وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا. اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں خوبصورتی ملے اور جوانی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا. انسان کی شکل کیسی ہی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں. اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا. ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی. خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں. ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے. ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے. اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے. بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ شرمندہ نظر آتی ہے. کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا
ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے. یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا. اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے. اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا. چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا. حسن مصطفیٰ جانے رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا. بتائیں تو صحیح، یہ انسان کامل کا حسن ہے. اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں، لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے. میرے امام ایک مقام پر فرماتے ہیں، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ دو کنیزوں کا مناظرہ کروایا. ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا، وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا. ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی، ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی. تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں خوبصورت، اس نے کہا میں خوبصورت. انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر. پہلی بات آپ کو بتاؤں، جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر، جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا، انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی. بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی، کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو، تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے. اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا، یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی، کوڑی ہو گئی، اس میں کوڑ ہو گیا. تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے. لیکن میری کالک اگر تیرے گال کرے، خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائیں اس وقت بندہ حرام سے بچے، حرام سے. تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے، فخر. اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے. اے میرے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، آقا کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے، جو جوانی میں عبادت کرے وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو. ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جوانوں، کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا، کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی، چلی جائے گی. جوانی جانے والی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے، پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو، احتساب کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے
صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند, جوانی کی عبادت پسند, اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے, گھوم پھر کر, موبائل میں, فیس بک پر, یوٹیوب پر کسی کی ناجائز دوستی میں, حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں, ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا, مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا, بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی, تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات, سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے, توجہ کرنا, اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے, مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا, لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہے. میں نے کہا اگر بے عمل بھی ہے تو مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں, ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا, اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں, ذرا بتائیے. مرنا نہیں, موت نہیں آنی, جوانی نہیں جانی, بڑھاپا نہیں آنا. سوچو, توبہ کر لو. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو. جوانی کا بھرپور لطف لو. انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو, بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو. اتنی سی بات ہے, اور کیا کہتا ہے. لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں کرتے, سنو, ایک وقت آئے گا, آخری بات, ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے. جوانی نہیں, زندگی بھی ختم ہو. موت کے وقت انسان کو, ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا, کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے, انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ